اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ بڑے واضح احکام بتائے گئے ہیں۔ دو چیزیں کرنی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تمہاری باطنی کیفیت ہونی چاہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ ظاہری کیفیت ہو کہ تم سچوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جو کہ حضرت کعب کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور انہیں چلا رہے تھے۔ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، ان کو چلا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کعب بن مالک سے سنا، جب آپ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہو جتنا کہ مجھ پر کیا ہے، اور میں اس وقت سے لے کر آج تک قصداً کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ اِلَىٰ آخر قول وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4678 ہے۔ یعنی کعب بن مالک بتا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے ایک تو اس نے توفیق دی سچ بولنے کی، اور پھر اب میرا ذکر قرآن حکیم کے اندر سچوں میں سے کر دیا۔ تو اللہ کے بندوں، سچائی کی تلاش میں ہر وقت آدمی کو رہنا چاہیے، لیکن اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن حکیم کے اندر یہ بار بار تاکید کی گئی ہے، لیکن میں نے دو جو مقام ہیں ان کو منتخب کیا ہے۔ یہ دونوں مقامات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس سے آغاز ہوتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اس وقت جو رولا پڑا ہوا ہے پوری معیشت کا، وہ یہی ہے کہ سود کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی۔ اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، ربا کو چھوڑ دو، اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے، اور دوسری جو میں نے آیت منتخب کیا وہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی کی یہ روش ہو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی تمہارا اختتام جو ہے زندگی کا وہ اسلام کے اوپر ہو، یہ حالت ایمان میں ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اب اہل ایمان کرتے کیا ہے؟ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ ان کی زندگی کا ظاہر ہے، یہ ان کا باطن ہے۔ سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع وقال اتقوا ربکم۔ یہاں پہ جو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو یہاں بھی اسی سے آغاز کیا محمد رسول اللہ، اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاۃ اموالکم وآتیوا ذا امرکم تدخلوا الجنۃ ربکم۔
واضح احکام بتا دیے کہ کرنا کیا تم نے. سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اگر ڈرتے ہو وصلوا خمسکم، تو پھر 5 وقت کی نمازیں پڑھو. وصوموا شہرکم، تو ماہ رمضان کے روزے رکھو. وآتوا زکوٰۃ اموالکم، تو اپنے مالوں میں سے آزاد زکوٰۃ صدق کے دل سے خشوع کے ساتھ ادا کرو. وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُم، جو تمہارے اوپر امیر ہو اس کی اطاعت کرو. یہ کام کرنے کے بعد، یہ تقوی کی روش ہے، یہ اختیار کرنے کے بعد تدخلوا الجنۃ ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسنادہ صحیح، ترمذی حدیث 616. اب آخری حصہ آ گیا، 2 ہی حصے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وکونوا مع الصادقین کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم کے 2 مقامات میں نے منتخب کیے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین بصدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک فوز العظیم. اللہ ارشاد فرمائے گا اس دن کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آ گیا. ان کو کیا ملیں گے؟ ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش. ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119. اور دوسری آیت یہ ہے لیسأل صادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیم. اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے گا. یہ میزان عدل ہوگی، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار رکھا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے. اب سچے کیا ہوتے ہیں؟ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان رجلا لا يصدق حتى يكون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. یہ جو ہے حدیث، یہ تو 14 طبق جو ہے نا وہ روشن کر دیتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا سچائی نیکی کا رستہ ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور کونوا مع الصادقین، وہ صادقین میں شامل ہو جاتا ہے. اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب، بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری حدیث کی حدیث نمبر 6094 ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اسلام کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. وکونوا مع الصادقین، تو سچوں کا ساتھ دو. یہ بہت ہی مشکل ہے. اس دور میں بھی جو سچ بولتے ہیں ان کو بہت سزا دی جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں ہر دور میں سزا ملی ہے، لیکن آخرت ان کی بڑی اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے. اس لیے سچ والوں کا ساتھ دو. سچائی کوئی بھی ہو، خواہ وہ کافر بھی ہو، اسے بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے. اعدلوا، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ سچ یہاں ہو اس کا ساتھ دو. جزاک اللہ خیرہ. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہمیں صدیقین، ہمیں صادقین، ہمیں مومنین
ان میں شامل کر لے اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ صدیقین کے ساتھ کونوا مع الصادقین۔ جزاک اللہ خیرا۔